کی بھی نظافت ہے وضو۔ وضو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نفس ایمان ہے۔ طہارت میں وضو کو خاص اہمیت حاصل ہے، بلکہ نماز کی ادائیگی اس پر موقوف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کو وضو کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ وضو کے دینی اور دنیاوی فوائد کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور ایسی معلومات پیش کی جائے گی جن سے شاید آپ آج سے پہلے واقف نہ ہوں۔ تو آئیے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے وضو کی تاریخ سے۔ بات کرتے ہیں کہ وضو اسلام میں کس طرح سے شروع ہوا۔ تو جب نماز کا حکم نازل ہوا تو اسی طریقے سے وضو کا حکم بھی نازل ہوا۔ اسلامی تاریخ میں وضو کا طریقہ جو شروع ہوا اس کا انداز کچھ یہ تھا کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام جس طرح پہلے احکامات الہیہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، تو یوں ہی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کا طریقہ لے کر بھی یوں حاضر ہوئے کہ آپ نے اپنی ملکوتی طاقت کے ساتھ ایک پانی کا چشمہ جاری کیا، اس پر آپ نے وضو فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طریقہ ملاحظہ فرما رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طریقے کے مطابق اولاً اپنے چہرے مبارک کو دھویا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت بھی دھویا اور اس کے بعد اپنے سر اقدس کا مسح فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا۔ یوں اسلام میں وضو کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا ذکر کیا گیا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ وضو کی کئی سنتیں بھی ہیں۔ آئیے ہم ایک روایت کے ذریعے وضو کی سنتوں کے متعلق بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرائض کی بات تو ہو گئی، لیکن اب بات کریں گے وضو کی سنتوں پر۔ وضو کی سنتیں کس طرح سے شروع ہوئیں، تو اس کا بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا میں سے کسی سے پانی کا برتن منگوایا، کچھ پانی لیا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ کلی فرمائی، پھر کچھ پانی لیا اور 3 مرتبہ اپنے ناک میں پانی چڑھایا، یعنی ناک صاف کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ اپنے چہرے مبارک کو دھویا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کا مسح فرمایا اور آخر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مکمل طریقے سے وضو کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے وضو کی ایک فضیلت کے متعلق روایت سنتے ہیں جس سے وضو کرنے کی اہمیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، اور قیامت کے دن وضو کی یہ برکت ظاہر ہوگی کہ حدیث پاک کے مطابق تمام امتوں میں صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کی پیشانیاں اور قدم وضو کے باعث چمکتے ہوں گے۔ وضو کے فرائض اور سنتوں کے متعلق تو ہم نے جان ہی لیا، اب آئیے بڑھتے ہیں وضو کا صحیح طریقہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر غلط طریقے سے وضو کیا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، دیکھیے۔ میں آپ کی خدمت میں وضو کا عملی طریقہ پیش کرتا ہوں، غور سے دیکھتے جائیے۔ پہلے نیت کر لیجئے، دل میں نیت حاضر ہونا کافی ہے۔ بسم اللہ کہہ لیجئے، بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ کہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو سے قبل
بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیتا ہے، جب تک وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اب میں ہاتھ دھو رہا ہوں، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے، اور ہاتھ دھونے کے بعد اب یہ خلال کرنا بھی سنت ہے انگلیوں کا ہاتھ کی۔ قدم راہ سنت سے ہرگز نہ بھٹکے، مجھے سنتوں پر چلا یا الہی۔ دیکھیے اتنا پانی کافی ہے، تھوڑا سا۔ قدم راہ سنت سے ہرگز نہ بھٹکے، یا قادر مجھے سنتوں پر یا قادر۔ الہی، میرا ہر عمل تیری۔ اب الٹے ہاتھ سے ناک سنکنا ہے اور پھر چھوٹی انگلی ناک میں دونوں نتنوں میں گھمانی ہے۔ میرے احمد رضا یا الہی، کوئی کام ضرورتاً ہاتھ دھو لیا، اب منہ دھونا ہے۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ یہ خلال بھی سنت ہے، داڑھی رکھنے والوں کو یہ سنت میں نصیب ہو جاتی ہے۔ ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے، انگلیوں سے شروع کریں اور کوہنی سمیت، اور افضل ہے کہ آدھے بازو تک دھوئیں۔ کوہنی سمیت تو فرض ہے اور آدھے بازو تک مستحب۔ غور سے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلیوں سے شروع کروں گا اور اس کو میں انشاءاللہ اس طرح، وہ آپ کو لگے گا کہ میں نے ایک بار دھویا، لیکن وہ 3 بار دھلنے تک انشاءاللہ میں وہ اس کو پانی کے نیچے رکھوں گا۔ الحمدللہ یہ 3 بار آدھے بازو تک دھل گیا۔ اب الٹا ہاتھ بھی اسی طرح دھونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا قادر یا قادر، ایسا پلایا الہی۔ یہ مستحب ہے کہ اس کے پانی کے قطرے ٹپکا دیے جائیں۔ اب اگر ہاتھ سوکھ گئے تو تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھوں کو تر کر لیجئے اور مسح کرنا ہے۔ مسح کا طریقہ دیکھ لیجئے، دیکھیے یہ 3 انگلی یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی کیفیت دیکھ لیں، 3 انگلیوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے۔ اب ان 3 انگلیوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشانی کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہتھیلی کے حصے تک یہ سر سے لگ جائے، اس طرح۔ اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے، یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مسح کے۔ اب یہ میں نے بسم اللہ یا قادر، یا آخر تک انگلیاں ملی بھی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں، کم از کم ایک انگلی تو ملی بھی رہے۔ اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے تک۔ اب آپ نے پلٹنا ہے، یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے، ابھی جوانب یعنی سائڈیں باقی ہیں۔ اب ہتھیلیوں کی باری ہے، انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے، تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیلیوں کے ذریعے۔ اب یہ جو انگلیاں تھیں 3 جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی، صرف ہتھیلیاں، اور اس طرح آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے، بعض لوگ جمپ دے کر لاتے تو بال مسے سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ اس طرح بالکل ہر وقت ہتھیلیاں جو ہیں آخر تک سر سے لگی رہیں گی۔ اب شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسا کرنا ہے۔ اب آپ کو انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا ہے، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف۔ اب پاؤں دھونے کی باری۔
पहले सीधा पाँव धोना सुन्नत, फिर उल्टा। और आधी पिंडली तक धोना जो है ये मुस्तहब है, तो मैं आधी पिंडली तक ले जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बार हो गया। और खिलाल करना सुन्नत है। उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पांव की छोटी उंगली से खिलाल शुरू करना है। ये खिलाल भी हो गया। अब इसी तरह उल्टा पांव धोना है, लेकिन खिलाल में अंगूठे से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह पांव धोने के बाद, मगर नल बंद होना चाहिए खिलाल करते हुए। देखो ये उंगलियों के तलवे जो है ना, इसके उंगलियों के जोड़ पोरे वगैरह होते हैं, इसकी धारियां सर्दियों में ज्यादातर सूखी रहने का इम्कान रहता है, इसलिए धारियों में पानी बहुत एहतियात से बहाना होगा। ये उंगलियों को भी कुशादा कर करके इनके बीच में पानी डालना होगा। सर्दी में भी गर्मी में भी फर्ज है धोना उन हिस्सों का भी। ये भी आधी पिंडी तक धुल गया 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका भी खिलाल यहाँ, अब उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करेंगे, उल्टे हाथ की छोटी उंगली। वुज़ू के मुतालिक मज़ीद बहुत सारी मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुम आलिया का बहुत ही प्यारा रिसाला वुज़ू का तरीका आप ज़रूर मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जहाँ वुज़ू का सही तरीका मालूम होगा, वहीं नमाज, रोजा और दीगर इबादात को सीखने और उन पर अमल करने का ज़हन बनेगा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। गुनाहों से तहारत है वुज़ू, कैसी प्यारी इबादत है वो।